بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1907 سے لے کر 1910 تک بیان کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کا یہ باب ہے 30 نمبر اور عنوان ہے روزے اور مسائل۔ 1907 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے مالک نے، ان سے عبداللہ بن دینار نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ کبھی 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، اور اس لیے 29 پورے ہو جانے پر جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ شروع کرو، اور اگر بادل ہو جائے تو 30 دن کا شمار پورا کر لو۔ 1908 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو ولید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے جبلہ بن سہیم نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ اتنے دنوں اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو دبا دیا۔ تو دوستو، 1919 نمبر حدیث میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے محمد بن زیاد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا یوں کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند ہی دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند ہی دیکھ کر روزہ موقوف کرو، اور اگر بادل ہو جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ 1910 حدیث نمبر 1910 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن عبداللہ بن سیفی نے، ان سے اکرمہ بن عبد الرحمن نے، اور ان سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے 1 مہینہ تک جدا رہے، پھر 29 دن پورے ہو گئے تو صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس پر کسی نے کہا کہ آپ نے تو عہد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک ان کے یہاں تشریف نہیں لے جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ اس دعا کہ ہمیں قرآن، تفسیر اور حدیث پڑھنے اور اپنے پیارے دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔